السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک علاقے کا گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ 3-4 مہینے بعد اس علاقے کا دورہ کرتے، وہاں کی عوام سے پوچھتے کہ تمہارے علاقے میں جو میں نے گورنر تمہارا خادم مقرر کیا اس کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو کچھ عرصے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اللہ اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے علاقے کا گورنر تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرات باقی سارے کام پورے ہیں لیکن 4 ہمیں اس سے شکایتیں ہیں۔ کہ پہلی شکایت کہ پہلے تو صبح فجر کی نماز کے بعد آ کر یہاں بیٹھ جایا کرتے تھے مسجد میں، ہماری باتیں سنا کرتے تھے، اب یہ 9-10 بجے آتا ہے، چاش کی نماز کے بعد آتا ہے۔ دوسری اس سے شکایت یہ ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے۔ تیسری اس سے شکایت یہ ہے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکایت یہ ہے دن میں بات سنتا ہے، رات کو گھر جاتا ہے، پھر صبح فجر کے وقت ہی واپس آتا ہے۔ سعید بن عامر فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر کا دربار لگا، سعید بن عامر آؤ، تمہاری رعایا کو تمہارے سے شکایتیں ہیں۔ تمہارے علاقے میں کھلی کچہری لگتی ہے، چند درخواستیں لی جاتی ہیں بس۔ مجھے الحمدللہ ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، نہ مجھے اس چیز پہ بولنا آتا ہے، مجھے ناراض نہیں کسی کو کرنا آتا، راضی کرنا ہی آتا ہے۔ سعید بن عامر جی یہ تیری رعایا کو تیرے سے 4 شکایتیں ہیں۔ کہا جی حضرت بولیے۔ کہ یہ کہہ رہی ہیں پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد آ جایا کرتا تھا، اب یہ کہتے ہیں وہ 9 بجے چاش کے وقت آتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تیرے علاوہ کوئی پوچھتا تو اللہ کی قسم اسے کبھی نہ بتاتا، لیکن کیا کروں تو وقت کا حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، تو نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے، گورنر بنا کے بھیجا۔ پہلی شکایت یہ عمر تجھے کیا پتا میں وقت کا گورنر، میرے گھر کے اندر ملازم کوئی نہیں، 30 سال میری شادی کو ہو گئے، بیوی میری بڑی خدمتگار ہے، کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئی، ٹانگوں سے معذور ہو گئی، عمر میرے گھر کے اندر کام کرنے والا کوئی نہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اپنا ناشتہ اس کا ناشتہ بناتا ہوں، خود تیار ہوتا ہوں، اسے بنا سوارتا ہوں، عمر اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس کی دیکھ بھال کرتے کرتے دل چڑھ جاتا ہے، اس لیے مجھے اللہ غنی لوگوں کی باتیں سننے میں، ان کے پاس آنے میں اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ پہلی بات کا جواب دیا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا دوسری بات کا جواب دے دے، پہلے تو ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کرتا تھا، اب ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے اللہ اکبر، عمر بتانا نہیں چاہتا تھا، تو نے پوچھ لیا تو سن لے، اپنے کپڑے کو کرتے کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے عمر اللہ کی قسم وقت کے گورنر کے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے، گورنر کی کرسی آ گئی لیکن میں نے دوسرا جوڑا کوئی نہیں بنایا، عمر ہفتے میں چھٹی اس لیے کرتا ہوں، اس کرتے کو، اس شلوار کو، اس طامت کو دھو کر دھوپ میں سکھاتا ہوں اور بیوی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، عمر شام ہو جاتی ہے، کپڑا نہیں سوکھتا، موٹا ہے، اس لیے عمر مجھے ہفتے میں ایک چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا ہے۔ تیرے سے تیسری ہمیں شکایت یہ ہے اللہ غنی، تیسری شکایت ہمیں تیرے سے یہ ہے تو بیٹھا بیٹھا رونے لگ جاتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عمر میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 40 سال سے پہلے کی زندگی میری کفر و شرک میں گزری، جب پچھلا 40 سال کا زمانہ آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا۔ عمر یہ حالت جب ہوتی ہے میری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، دل میرا دھڑک کر اتنا کمزور ہوتا ہے، غش کھا کے میں زمین پہ گر جاتا ہوں۔ حالانکہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، بلکہ سارے کافروں کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنائے گا، جو کلمہ پڑھے گا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو کلمہ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی پہلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چوتھی بات شکایت تیرے سے یہ ہے، دل کو دل کی بات سنتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جاتے ہو پھر تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کہنے لگے عمر ذرا میری داڑھی کی طرف نظر دوڑاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی دیکھی، کیا دکھانا چاہتا ہے سعید؟ فرمایا عمر میری داڑھی میں دیکھ کوئی بھی بال کالا راکا نہیں، ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ عمر جب سفید داڑھی ہو جائے تو سمجھو موت کا بلاوا آ گیا ہے۔ عمر داڑھی سفید ہو گئی، کالا بال یہ ننارا۔ عمر اللہ غنی، دل مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، عمر اللہ کی قسم سوتا نہیں، ساری رات سجدے میں پڑھ کر رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ رعایا سے فرمایا بتاؤ اور کوئی شکایت ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ان کے سوال سنے، شکایتیں سنی، میرا جواب سن لیا، اب میرے لیے کوئی سزا تجویز کر کے چلا جا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن پھیلا دیا، رو کے کہنے لگے اللہ اس جیسے مجھے 3-4 اور دے دے تاکہ مجھے حکومت چلانے میں آسانی ہو جائے۔
ہم نے دوسرے کو بدلنے کا عزم کر لیا، ہم نے کہا محلہ بدلیں گے، ہم نے کہا پڑوسیوں کو بدلیں گے، ہم نے کہا بازار والوں کو بدلیں گے، مارکیٹ والوں کو بدلیں گے، شہر والوں کو بدلیں گے، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو بدلیں گے، وزارت کی کرسی میں بیٹھنے والوں کو بدلیں گے۔ او لوگوں، ان کو بعد میں بدلو، پہلے اپنا اندر کا بدلو، پہلے اپنے اندر کے شیطان کو مارو، پہلے اپنے گھر کی زندگی کو بدلو، پہلے اپنے بچوں اپنی بیوی کا ماحول بدلو، پہلے اپنی کردار کشی کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنا دامن دنیا سے چھڑا کر کالی کملی والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے لگ جائیں گے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، تو اللہ کی قسم تیرے میرے مقدر کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں بلکہ آسمانوں سے ہونے لگ جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایسی کیا بات تھی، اللہ اکبر، کہ ان کی زندگیوں کے رخ پھر گئے، ان کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی، ہاتھ کا اشارہ کرتے قلعے کی دیواریں زمین پہ آ جایا کرتی، اللہ اکبر، اپنے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈالتے، دریا میں ڈالتے، راستہ بن جاتا۔ ان کے اندر ایسی کیا بات تھی، زور سے آواز دیتے، ہوائیں ان کی آوازوں ان کی بات کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک، جو ان سے بچھڑے ہوئے تھے ان تک جا کے پہنچا دیا کرتی۔ اللہ غنی، ان کے اندر یہ کیسی بات تھی، کس نے رنگ بھر دیا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ رنگ اللہ کا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ او لوگوں، اللہ کا رنگ یہ ہے، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی سمجھ آ گئی، لیکن میرے عزیزوں دین کی سمجھ نہ آئی۔ اگر دین کی سمجھ آ جاتی تو میرے عزیزوں کبھی تیری میری نماز قضا نہ ہوتی، کبھی تیرا میرا قرآن کی تلاوت کا سپارہ نہ چھوڑتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تیرے میرے دروازے پہ دستک دے کے چلی نہ جاتی۔ اللہ کی قسم میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اگر چیز کی کمی تو نبی کی مبارک طریقوں مبارک زندگی کی کمی ہے۔